نبوتي لا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ بلند آواز سے درود شریف بیس تھوڑی کم آواز ہے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال والتهب۔ قابل تعظیم حضرات علماء کرام اور معززین علاقہ، جامعہ فاروقیہ بکر میں غالباً آج تیسری بار آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سالانہ دستار فضیلت کی اس خوبصورت تقریب میں میں شکر گزار ہوں عزیزم صاحبزادہ محمد قاسم عبید حافظہ اللہ، انہوں نے مجھے آپ سے ملاقات کا، شرکت کا موقع بخشا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اور یہ جو رات کے اس پہر 12 بجنے کو ہیں، آپ اس قدر دل جمی کے ساتھ اپنے آرام کو چھوڑ کر یہاں تشریف فرما ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، خالصتاً میرے اللہ کی توفیق سے ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر قدم اور سانس کے بدلہ میں آپ کو نیکیوں سے مالا مال کرے۔ اب ظاہر ہے آمین بھی آہستہ نکلے گی، سبحان اللہ بھی آہستہ نکلے گی۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے جو تعاون فرمایا جامعہ فاروقیہ کے ساتھ، اللہ اسے بھی قبول فرمائے۔ عزیزم پریشان تھے کہ لوگ کم اعلان کر رہے ہیں، لیکن میں بھی بس لوگوں کو ہی دیکھتا رہتا ہوں۔ مجھے محسوس یوں ہوا کہ لوگ اگرچہ ابھی ارادہ نہیں کر رہے، لیکن ان کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ انشاءاللہ وہ تعاون کریں گے۔ آپ کی انشاءاللہ بتا رہی ہے کہ میں نے چہرے ٹھیک نہیں پڑے۔ میں نے ٹھیک پڑھا ہے نا؟ انشاءاللہ ارادہ ہوتا ہے، بس چاہتا بھی ہے۔ مسلم ہو، مومن ہو تو وہ یہ کیوں کرنا چاہے کہ دینی مدارس آباد نہ رہیں۔ انشاءاللہ رہیں گے اور آپ اس سے بھی بڑھ کر تعاون کریں گے۔ میرا جی تو چاہ رہا ہے کہ میں بلا تمہید بات کروں، لیکن حضرت نے فگر بولا تھا کہ 20 بندے وہ لے دے کے حضرت قاری حسینی صاحب تک 18 پہنچے، 2 رہ گئے، وہ کر دیں تو میں تقریر شروع کر دوں۔ وہ 2 رہ گئے، انہوں نے 20 کہا تھا، یا میں تقریر رہنے دوں؟ وہ 2 ہو جائیں تو میں
ان کی اتنی بات تھی, انہوں نے اتنی دفعہ کہا, تو کم از کم وہ 20 بندے تو پورے ہو جانے چاہیے. قاری صاحب تک 18 پہنچے ہیں. کیا خیال ہے, نہیں میری بات پہنچ رہی آپ تک ہے جی؟ چلو ایک میں ہو گیا, ایک آپ میں سے, ایک میں ہو گیا ہوں, ایک آپ میں سے بھی ہو گیا. اب تو میں نے سوچا کام کر دیا, ہو جائے مدثر غوری صاحب ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. موٹی پارٹی ہے جی, موٹی پارٹی ہے جی. اللہ رب العزت آپ حضرات کو سلامت ہے. تھوڑے سے قریب ہو جائیں, تھوڑے سے. میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں نے تو عزیزوں سے کہا تھا کہ اس تاریخ کے اندر ہی دعا ہو جانی چاہیے, اور وہ تاریخ ختم ہونے والی ہے. کیا خیال ہے, دعا کر لیں؟ اب مجھے یہ علم نہیں ہے کہ آپ کتنی دیر اور بیٹھیں گے, تاکہ میں اتنی سی بات شروع کروں. 15 منٹ کی کروں, 20 منٹ کی کروں, یا 10 منٹ کی کروں. یہ بھی بات ٹھیک ہے. اچھا سبحان اللہ, آپ پڑھیں گے نا فجر انشاءاللہ. اچھا ارادہ تو حضرات میرا کچھ اور تھا, لیکن اب دامن وقت میں گنجائش بالکل تھوڑی ہے, تو میں اس لیے کوئی زیادہ لمبی تمہید میں بھی نہیں جاتا. لیکن اگر اتنی مختصر تمہید میں اور جو سوچ کے آیا تھا اس سے بھی ہٹ کے بات کروں, تو پھر بھی اگر مجھے منت کرنی پڑے تو وہ میرے خیال میں اچھا نہیں لگے گا. کیا خیال ہے, تھوڑا سا بولتے ہیں منو کرن دے دیو, شروع تو کرنے دیں, وہی تو میں بار بار پوچھتا ہوں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, اگر آپ کی توجہ رہی تو بڑے مختصر, جو زیادہ لمبی بات ہے وہ مختصر بھی کہی جا سکتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ مختصر نہ ہو. اور مجھے اس بات سے بھی نہیں ہے کہ وقت تاخیر سے ملا ہے اور لمبی ہی میں نے بات کرنی ہے. مختصر وقت میں کر دوں گا, لیکن اگر آپ کی توجہ رہی آپ مجھے تھکائیے گا نہیں. توجہ اب میری جانب رکھیے گا. انسانی معاشرے میں صاحبان توجہ, کیا فائدہ ایسی ریکارڈنگ کا ہے, سارے نہ ریکارڈنگ شروع ہو جایا کریں, کچھ بات کیا کریں میرے ساتھ. لوگ اچھے خاصے ناران کا کان کہیں سیر پہ جاتے ہیں نا, تو ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں نظاروں کہ یہ پھر دیکھیں گے یا کسی کو دکھائیں گے. تجھے کیا مزہ آنا ہے, اب تو لائیو تو یہ منظر تو دیکھ, اس کا مزہ اس کا تجھے یاد رکھیے, اس کا ریکارڈنگ کے بعد آپ کو مزہ نہیں آنا, اور کسی کو آپ نے کیا کرنا ہے دکھا کے. آپ خود یہاں پہ پہنچے ہو, خود دیکھو تو صحیح طرح. تو اس لیے سارے وہ موبائل نہ نکالیے, میرے ساتھ بات کیجیے, اس بات کا آپ کو لطف آئے گا. توجہ, انسانی معاشرے میں نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں, لمبی بات کرنا چاہتا تھا اسے چھوڑ رہا ہوں. انسانی معاشرے میں تعارف کے 2 پوائنٹ ہوتے ہیں, 2 وجہ سے تعارف کرایا جاتا ہے, یا نسب سے یا حسب سے. یا نسب سے یا حسب سے. کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ تعارف کرایا جائے, کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے. توجہ, یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اعلیٰ ہے تو اب حسب بھی اعلیٰ ہو, یا کسی کا حسب اعلیٰ ہے تو اب اس کا نسب بھی اعلیٰ ہو, یہ ضروری نہیں. رب عطا کر دے ایک علیحدہ بات ہے, نسب باپ دادا
خاندان، قبیلہ. حسب اس کا کام، اس کے معاملات، اس کا منصب، اس کا عہدہ، اس کا دھندا، یا ہوتا ہے نسب اعلیٰ. میں ایسے افراد کی اس پر بات نہیں کر سکوں گا. یا ہوتا ہے نسب اعلیٰ، یا ہوتا ہے نسب اعلیٰ. یہ ضروری نہیں کہ نسب اعلیٰ ہے تو حسب بھی اعلیٰ ہو. نسب اتنا اعلیٰ کہ نبی کا بیٹا، لیکن حسب حاسد ہے، قاتل ہے. نسب اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا، لیکن حسب مشرک ہے، حسب نافرمان ہے، حسب باغی ہے. اب دوسری جانب دیکھیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اعلیٰ ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات پوچھتے ہیں جبریل مجھ سے پہلے جنت میں یہ آگے کون چل رہا ہے؟ میں اس لیے کہا کرتا ہوں مجھے تھوڑا سا پہلے ٹائم دے دیا. آپ بیٹھے ہوئے تو ہے نا، لیکن ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا انسان کی، وہ نہیں رہتی. ہر بات کے لیے ایک وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. اس کے نسب سے کوئی واقف نہیں، لیکن اس کا حسب اتنا اعلیٰ ہے کہ پیارے آقا جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل میرے آگے یہ چل کون رہا ہے؟ مجھ سے پہلے کو آیا ہے جنت میں؟ یا رسول اللہ نہیں آیا. فرمایا پھر یہ چل کون رہا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ غلام ہے جو سید نہیں، حبشی ہے، عربی نہیں، اجمی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، سانولا ہے، اپنا نہیں، پرایا ہے، قریب کا نہیں، دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے. یہ وہ ہے، اس کا حسب اتنا اعلیٰ ہے. یہ وہ ہے جس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کالا رنگ ہے، چیچک کے داغ ہیں چہرے پر، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، کرتا تار تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یاد ہے. ویسے یقین جانو یہ فطری وقت نہیں ہے تقریر کا. آپ کیا کرو آپ تو یوں بھی بڑی مشکل سے ہو رہے ہیں. بچوں میرے الویکو سے گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ویکو سے بچوں سے بھی مخاطب ہونا کہ وہ شہد کی چھتے کی جو بناہٹ ہے وہ بھی تو ختم ہو گئی. یہ حسب نسب جو مل گیا اسے آپ بدل نہیں سکتے. نسب جو مل گیا اسے آپ بدل نہیں سکتے. حسب بدلا جا سکتا ہے، حسب بدلا جا سکتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہماری کوشش ہے نسب بدلے. ناراض ہو جائیں گے آپ. ہماری کوشش ہے نسب بدلے، وہ نہیں بدلا جا سکتا، حسب بدلا جا سکتا ہے. اور حسب کے بدلنے کے لیے میں جملہ بول رہا ہوں تاکہ میں تمہید میں زیادہ نہ جاؤں اور میں فوراً سے اس لمحے پہ آ جاؤں. حسب کے بدلنے کے لیے یا اللہ کا قرآن ہے یا حضور کا فرمان. حسب کے بدلنے کے لیے ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے. حسب کے بدلنے کے لیے اسلب حسب بدلا جا سکتا ہے، اور وہ بدلتا ہے وہ اعلیٰ بنتا ہے قرآن کی محفل میں. وہ جو صحابہ کا بدلا وہ حضور کی محفل میں بدلا. وہ جو صحابہ کا اعلیٰ ہوا وہ حضور کی مجلس میں اعلیٰ ہوا.
آج جو آلہ ہوگا وہ قرآن کی محفل میں آلہ ہوگا. آج جو آلہ ہوگا، آج جو آلہ ہوا بھی ہے علماء کا، ہوا بھی ہے طلباء کا، ہوا بھی ہے دیندار طبقے کا، تو وہ یاد رکھیے یا قرآن سے ہوا ہے یا صاحب قرآن سے ہوا. قرآن اور صاحب قرآن. لیکن میں یہاں پہ بھی زیادہ میں نے نہیں رکنا. میں نے تو وہ آیت جو پڑھی ہے اس کا ایک لطیف سا معنی آپ کے حوالے کرنا ہے، لیکن میرا خیال بن رہا ہے کہ میں رہنے دوں. تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ. جوان ٹیک لگائے رکھے بوڑھے چھوڑ دیں. جملہ الٹ تو نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے گا تاکہ میں بات عرض کر سکوں. قرآن آخری کتاب. تھوڑا سا بولیے خدا را. حضور آخری نبی. نہ قرآن اور آئے گا، نہ حضور اور کوئی اور نبی آئے گا. میرے آقا آخری نبی ہے. میں اس کی مثال عرض کرنے لگا ہوں اور بہت ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہوتا رہتا ہے. اس بات پہ بھی حیران ہو کے مجھے دیکھیں، بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں. ادھر بچہ پیدا ہونا، ادھر والدین چلے جاتے ہیں بوتیک پر، گورنمنٹس کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے دو. جی ہو جاتا ہے. اور جو دیہاتی علاقے ہیں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی مجھے، دیہاتی جو علاقے ہوتے ہیں وہاں خواتین خود سلائی کر لیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پٹولے بنا لیتی ہیں. پر ہوتا وہ 0 سائز ہی. بچہ ہو جائے 2 سال کا، اب اسے 0 سائز کا لباس نہیں آتا. اب کوئی گفٹ بھی کرے گا تو تسی کہو کہ تیری مہربانی ہے. بچہ ہوا 5 سال کا، اب اسے 2 سال والا لباس نہیں آتا. بچہ ہوا 10 سال کا، اب اسے 5 سال والا لباس نہیں آتا. ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا، جتنا میرے رب نے اسے عطا کرنا ہے وہاں پہنچ گیا. اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا. کیوں کر دو، اب یہی رہے گا. میں فیشن کی بات نہیں کر رہا، فیشن بدلتے رہتے ہیں. آپ سبھی جانتے ہیں، میری عمر والے بھی جانتے ہیں، مجھ سے چھوٹے بھی جانتے ہوں گے کہ پانچے کبھی تنگ آ جاتے ہیں، کبھی کھلے آ جاتے ہیں، قمیض کبھی اوپر چلی جاتی ہے، کبھی نہیں. فیشن کی بات نہیں کر رہا، اور میں ان کی بھی بات نہیں کر رہا جن کا نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی. یا تھوڑا سا میرے ساتھ چلو. میں ان کی بھی بات، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب بچہ بھرپور قد پہ پہنچ گیا اب جو لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا. مثال کے طور پر بچہ پہنچ گیا 20 سال کا، 6 میٹر کپڑا لگتا ہے. تو کیا بچہ جب ڈبل ہو گیا 40 سال کا کپڑا بھی ڈبل ہو جائے گا؟ تب بھی وہی لگے گا. اب میرا استدلال ضائع نہ کرنا. اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا، کائنات ایک چھوٹی سی بچی تھی، ایک شریعت چاہیے تھی. اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جناب آدم شریعت لے کر آئے. کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، ضرورتیں بدلی، نئی شریعت چاہیے تھی. جناب نوح نئی شریعت لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، ضرورتیں بدلی، نیا لباس چاہیے تھا. جناب ابراہیم لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی، نیا لباس چاہیے تھا. جناب موسیٰ لے کر آئے. جناب عیسیٰ لے کر آئے. کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی تو اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا. تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے. سبحان اللہ. میرے آقا قرآن صلی اللہ میں نے مولانا قمر اقبال سیفی صاحب اور دیگر حضرت آپ تو ماشاءاللہ وکیل ہیں. اب توجہ سے میرا جملہ سننا. میں ختم نبوت پہ اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا باپ نہیں. مجھے دکھ نہ ہو کہ میں نے یہ موضوع یہاں کے لیے کیوں انتخاب کیا. اس انداز سے بیٹھیے گا کہیں مجھے دکھ نہ ہو.
اس انداز سے بولیے گا، تم میں سے کسی بالغ مرد کا باپ نہیں۔ محبوب کو بیٹے دیے، محبوب کو بیٹے دیے، جناب قاسم میرے آقا کے بیٹے، جناب ابراہیم میرے آقا کے بیٹے، بیٹے دیے، اپنے بارے میں اعلان کیا لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی میں سے، نہ کوئی مجھ سے، نہ میں کسی سے۔ محبوب کو بیٹے دیے، اپنا تعارف تو یہ کرایا کہ میں کسی سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ اگر بالغ مرد کے باپ نہیں بنانا تھا اولاد ہی نہ دیتا، فرمایا اولاد اس لیے دی ہے تاکہ فرق رہے، میں خالق ہوں یہ مخلوق، میں خالق ہوں یہ مخلوق ہے۔ اپنا تعارف یہ کرایا لم یلد ولم یولد، میں وہ ہوں جو کسی میں سے بھی اور کوئی بھی مجھ سے نہیں۔ بیٹے دیے پھر لے لیے، بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ بولیے اسے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اچھا اگر بالغ بیٹا ہو جاتا پھر ایک اس کا خدشہ تو یہ کہ اسے نبوت مل جاتی، لوگ نبی سمجھتے۔ اب توجہ، میں اتنا ادھورا جملہ بولنا نہیں چاہتا، لوگ اسے نبی سمجھتے۔ ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کے بیٹے بھی نبی، آدم نبی، شیش بیٹا بھی نبی، ابراہیم باپ نبی، اسحاق بیٹا بھی نبی، اسحاق نبی بیٹا یعقوب بھی نبی، یعقوب نبی بیٹا یوسف بھی نبی۔ ایسے کئی انبیاء گزرے جن کے بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی۔ اب حضور کا جو بیٹا ہوتا بالغ، دو صورتیں تھی، یا وہ نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ کوئی صورتیں تھی یا کوئی اور بھی صورت تھی؟ یا تو وہ نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ میرا خیال ہے میں شعر سناواں، تسی بھی پوچھتے میں بھی پوچھتا، یا وہ نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک عالم، ایک اور عالم، ایک عالم ادھر کھڑا ہے، ایک عالم ادھر کھڑا ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، ایک اس کا بیٹا ہے۔ یہ عالم اس کا بیٹا بھی عالم، اور یہ عالم اس کا بیٹا عالم نہیں، فضیلت اس کی ہوئی نا، فضیلت اس کی ہوئی نا۔ یہ پیر اس کا بیٹا بھی پیر، لیکن یہ پیر اس کا بیٹا پیر نہیں بن سکا، فضیلت اس کی ہوئی نا۔ میرے آقا کا جو بالغ بیٹا ہوتا وہ دو صورتیں تھی، یا تو وہ نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اگر تو نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ فرق آتا، اور اگر وہ نبی نہ ہوتا تو حشر کے دن جب انبیاء کھڑے ہوتے ان کے ساتھ بیٹے بھی نبی ہوتے، وہ خود بھی نبی ہوتے، تو افضلیت پہ فرق آتا۔ میرے آقا کی افضلیت پر میرے رب کو یہ بات منظور نہ تھی، نہ ختم نبوت پہ فرق آنا چاہیے، نہ محبوب کی افضلیت پہ فرق آنا چاہیے، اس لیے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محبوب کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ کیوں؟ بیٹا نبی ہوتا تو خاتمیت پہ فرق آتا، نبی نہ ہوتا تو حشر کے روز افضلیت پہ فرق آتا، اور میں رب کو یہ منظور نہیں کہ محبوب کی ختم نبوت پہ فرق آئے یا محبوب کی افضلیت پہ فرق آئے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے۔ یہاں پہ لیکن کی ضرورت تو نہ تھی، بات تو پیچھے مکمل ہو گئی تھی، لیکن کی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے فرمایا
کہ اگر میرا محبوب کسی بالغ مرد کا باپ نہیں، ماں کی ممتا ایک حیثیت رکھتی ہے، باپ کی شفقت حیثیت رکھتی ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے تو کیا محبوب شفقت پدری ان کے سینے میں نہیں رکھی؟ فرمایا نہیں، یہ سوچ بھی نہ لے کے آنا، ولیکن رسول اللہ وہ تو رسول ہے، اور رسول کے سینے میں امت کی اتنی شفقت ہوتی ہے کہ باپ کی شفقت اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ ولیکن رسول اللہ، اور یہ میرے آقا کی شان ہے کہ اللہ نے امت کے سینے میں بھی محبت رکھی ہے، اور اسی سے تو آج کفر پریشان ہے کہ ان کے سینے سے محبت نہیں نکالی جا رہی، اور انشاءاللہ یہ نکالی بھی نہیں جا سکتی، انشاءاللہ یہ نکالی بھی نہیں جا سکتی۔ ہمیں حضور کی غلامی پہ فخر ہے، ہمیں حضور کی غلامی پر فخر ہے، ہم حضور کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں۔ اور میرے آقا کی ذات تو ہے ہی ایسی، اسٹیج والوں لمبی باتوں میں جا نہیں سکتا ہوں، ایک جملہ آ گیا، میرے آقا کی ذات تو ہے ہی، بعض چیزیں دور سے سونی لگتی ہیں، بعض چیزیں دور سے نیڑے جاؤ تو بندہ کہتے ہو یہ کی دیکھ لیا، بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، ان کے معاملات بڑے آئے ہوئے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑی اخلاق والی باتیں کرتا ہے، معاملات کرو تو کنن ہاتھ لاؤ گے، میری گل سمجھا؟ بعض دور سے سونے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو اچھے نہیں لگتے۔ میرے آقا ایسے ہیں، دور سے دیکھو تب سونے، نزدیک سے دیکھو تب سونے۔ میں مثال دے سکتا ہوں، انہوں نے دور سے دیکھا، انہوں نے نزدیک سے دیکھا، میرے آقا کی ذات ایسی ہے، دور سے دیکھا، کسی نے نزدیک سے دیکھا، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور جنہوں نے دور سے دیکھا اس نے کہا بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ سنت جمیع و حسالی، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا اس عائشہ نے کہا لنا شمس وللآفاق شمسی، اور دنیا لیو اے سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا سورج سونا ہے۔ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا ان صحابہ نے کہا کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حضور کے ماتھے پہ سورج چل رہا ہو، اور انہوں نے نزدیک سے دیکھا اور جنہوں نے دور سے آج دیکھا وہ پکار اٹھے اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا، انہوں نے میرے آقا کو نزدیک سے دیکھا، وہ یوں قربان ہوئے کہ ایک ہاتھ ادھر بندہ ہے خبیب کا، ایک ہاتھ ادھر بندہ ہے خبیب کا، ٹانگیں الگ سمت میں بدی ہیں، ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے ہیں، میخیں ٹھونکی گئی ہیں، وجود لولہان ہے، چہرہ زخمی ہے، جان لبوں پر آئی ہوئی ہے، ابھی نکلی کہ نکلی، اس عالم میں جان نکلنے والی ہے۔ اس ظالم نے آزمانا چاہا خبیب کو اور کہا خبیب کیا خیال ہے تجھے یہاں سے اتار دیا جائے اور تیری جگہ پر تیرے نبی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے؟ وہ خبیب جس نے حضور کو نزدیک سے دیکھا وہ جو پپرے ہوئے شیر کی طرح گرجا اور گرج کر کہا ارے کتے کیا بکواس کرتا ہے کہ مجھے اتار دیا جائے اور میرے آقا کو یہاں کھڑا کر دیا جائے؟ سن، میرے جیسے لاکھوں خبیب محمد کی جوتی پہ قربان ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا، سبحان اللہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں جنہیں سمجھ نہیں آ رہے، معذرت میں چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں، رات کا پہر ہی ایسا ہے۔ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا، ان کی حالت ایسی رہی کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے زید کے والدین،
अमीर घराने का जो था, खाते पीते घराने का जो था, किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, बिकता बिकाता हुजूर के पास पहुंच गया। वालिदैन ढूंढते ढूंढते आ गए और आके कहते हैं ज़ैद, ज़ैद आना तुझे अपने घर ले चले। और हुजूर को कहा हमसे वो पैसे ले ले जो पैसे आपने देकर हमारा बेटा खरीदा था, हमें बेटा वापस दे दे। प्यारे आका फरमाते हैं ज़ैद इधर आ, इन्हें जानते हो? जी या रसूलल्लाह जानता हूँ, बाप है, चचा है, फलान रिश्तेदार है। प्यारे आका फरमाते हैं ज़ैद जाना चाहता है चला जा, कोई पैसा नहीं लेता। ज़ैद तड़प के कहता है या रसूलल्लाह नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बाप कहता है बेटा तुझे क्या हो गया? वहां तेरा घर है, ये तेरा घर नहीं, वहां तेरा शहर है, ये तेरा शहर नहीं, वहां तेरे माँ बाप हैं, यहाँ तेरे माँ बाप नहीं, वहां तेरे बहन भाई हैं, यहाँ तेरे बहन भाई नहीं, और सबसे बड़ी बात वहां तू आजाद है, यहाँ तू गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। ज़ैद तड़प के कहता है बाबा जाना चाहता है चला जा। ज़ैद को जो सुकून मोहम्मद की गुलामी में मिला है तेरे घर की आजादी में। जिन्होंने नजदीक से देखा वो यूं थे, और जिन्होंने हुजूर को दूर से देखा उस गाजी इल्मुद्दीन को कहा गया, उस गाजी इल्मुद्दीन को कहा गया तू सिर्फ इतना कह दे जब तूने राजपाल को कत्ल किया मैं होश में नहीं था, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। सिर्फ इतना कह देना अदालत में। गाजी तड़प के कहता है अरे यही तो मेरी जिंदगी में एक मौका था जब मैं होश में था। सुभान अल्लाह, मेरी बात समझ आ रही है? जिन्होंने दूर से देखा, जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, आज भी मेरे इलाके में, मेरे इलाके का जवान था, मेरे इलाके का वो जवान था, मेरे इलाके का वो मोमिन था, मेरे इलाके का वो आशिक रसूल था जो यूरोप में तालीम हासिल करने के लिए पहुंचा था। और जब किसी ने मेरे आका की गुस्ताखी की वो फिर वहां यहाँ से इधर वापस नहीं आया, उधर वापस गया। उसने उसे जहन्नम पहुंचाया, खुद गिरफ्तार हुआ, शहीद कर दिया गया। उसकी कब्र आज भी मेरे इलाके वजीराबाद में मौजूद है। और जाके उसकी कब्र पे खड़े होकर जरा एक लम्हा देखिएगा, आपको कैसा सुकून आएगा, वहां पर आपको कैसी राहत मिलेगी। क्यों? ये वो हैं जिन्होंने दूर से हुजूर को देखा, जिन्होंने हुजूर को दूर से देखा, जिन्होंने नजदीक से देखा, जिन्होंने नजदीक से देखा मेरे आका को। वो ऐसे हैं कि जब मास पर हजरत मास का बाजू तंग करने लगा, साथ लटक रहा है और तंग कर रहा है, हजरत माज ने अपने बाजू को पांव के नीचे रख के जो झटका दिया, उतार दिया वजूद के साथ। हुजूर पूछते माज बाजू किधर गया? वो साथ लटक रहा था। या रसूलल्लाह वो मुझे तंग कर रहा था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि आपके दीन की हिफाजत के लिए मेरा वजूद मुझे तंग करता रहे, मैंने उसे फेंक दिया है। और जिन्होंने हुजूर को आज देखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये वो थे जिन्होंने नजदीक से देखा, जिन्होंने हुजूर को आज देखा, वो आज भी खत्म नबूवत के परवाने मौजूद हैं। जिन्होंने हुजूर को दूर से देखा, जिन्होंने हुजूर को दूर से देखा। अल्लामा गुलाम गौस हजारवी अपने अकलौते बेटे को दवाई पिला रहे हैं, मौतो हयात की कश्मकश में है। दरवाजे पे दस्तक हुई, बाहर निकले, सामने बंदा हाथ जोड़ के खड़ा है, हजरत हमारे इलाके में कादियानी मुबल्लिग गुस्सा आया है, लोगों के ईमान गुमराह कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, ईमान खराब कर रहा है। हजरत हजारवी अंदर गए, अपना बैग उसमें किताबें रखी, निकलने लगे। बीवी कहती है बेटा मौतो हयात की कश्मकश में है, आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मैं इससे जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, इससे जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, इससे अहम काम के लिए जा रहा हूँ। निकल पड़े, बस के ऊपर पांव रखा, पीछे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और आके कहते हजरत बेटा फौत हो गया। फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
کفنا دیجئے دفنا دیجئے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ناموس رسالت کا تحفظ فرض عین ہے۔ سبحان اللہ، جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا، جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا، سن 74 کی تحریک میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے۔ صاحبان توجہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے۔ آغا شورش کاشمیری ملنے کے لیے گئے۔ یہ بات بھٹو صاحب بیان کرتے ہیں خود، 4 گھنٹے میرے ساتھ ختم نبوت پہ بات کی، اور اچانک سے شورش اٹھا، بھٹو صاحب کہتے ہیں شورش کاشمیری اٹھا اور میرے پاؤں پہ آ کے ہاتھ رکھ دیا۔ میں حیران رہ گیا کہ شورش جیسا دلیر آدمی، شورش جیسا شجاع آدمی، اس کی یہ حالت کہ میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میں نے شورش کو اٹھایا، سینے سے لگایا، شورش نے مجھے یوں میرے دامن سے چھڑایا اپنے آپ کو اور ہاتھ ملا کر بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے کہتا ہے بھٹو صاحب ہم جیسی کوئی ذلیل قوم بھی دنیا میں ہوگی، ہم جیسی کوئی ذلیل قوم بھی دنیا میں ہوگی جو اپنے نبی کی تاج ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس کے بعد اپنی جھولی پھیلا دی اور جھولی پھیلا کے کہا بھٹو صاحب میں آپ سے اپنے اور آپ کے نبی کی عزت کی بھیک مانگتا ہوں، میں آپ سے اپنے اور آپ کے نبی کی عزت کی بھیک مانگتا ہوں، میری ساری زندگی کی خدمات لے لیجئے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے، میری ساری زندگی کے نمازیں روزے زکوٰۃ میری ساری زندگی کی عبادات لے لیجئے، میں خالی ہاتھ خالی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا، لیکن میرے دامن میں عزت ناموس کی بات ڈال دیجئے۔ اور بھٹو صاحب یہ مت سمجھیے کہ یہ میں نے جھولی پھیلائی ہے، یوں سمجھو جیسے سیدہ فاطمہ جھولی پھیلا کے کھڑی ہے، جیسے زہرا نے جھولی پھیلا رکھی ہے، جیسے فضول نے جھولی پھیلا رکھی ہے۔ بھٹو حیران رہ گیا، وعدہ کیا کہ میں ضرور عزت ناموس تحفظ ختم نبوت کی بات کروں گا، میں اکابر کا خوشاچی ہوں۔ آج قاضی مطیع اللہ آپ کے سامنے صرف اکابر کی بات پہنچانا نہیں چاہتا، دورانا بھی چاہتا ہے۔ آج میں دامن پھیلا کے آپ کے سامنے یوں جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں، جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں کہ خدارا انہوں نے اپنا کام کر دیا، اب ہماری باری ہے، انہوں نے اپنی بات کر دی، اب میری اور آپ کی باری ہے۔ آج عہد کیجئے کہ مرتے مرتے جائیں گے، قادیانیوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو نبی کا دشمن ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو میرے آقا کی ختم نبوت کا دشمن ہے اس کا سوشل بائیکاٹ ہوگا، جو میرے آقا کے تاج ختم نبوت کا دشمن ہے اس کا انشاءاللہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، اس لیے کہ یہ تو خوشبو ہے، اسے جی بھر کے پھیلنا ہے، جس کو اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے، ہم ہیں ان کے عاشق جہاں ان پہ لٹاتے ہیں، کون کیسا ہے یہ انصاف زمانہ کر لے۔ آئی آپ کو نہیں آئی؟ کس قدر آج افسوس کی بات ہے کہ مولویوں کو مبلغین کو آ کے کہنا پڑے اوے لوگوں قادیانیوں کی چیزیں استعمال نہ کیا کرو، کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ میرے آقا کے دشمن ہیں؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے میرے آقا کی ختم نبوت کے دشمن ہیں؟ عہد کیجئے انشاءاللہ ان سے کوئی تعلق نہیں، نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اس لیے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطا کی حرمت پر خدا شاہد ہے قابل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک، واہ واہ واہ، بھائی صاحب کیا کہنے۔ میری بات سمجھ آئیے دوستو، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، آمین، جنہوں نے دور سے دیکھا بات ہے، یاد ہے میری بات، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا وہ صحابہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا وہ صحابہ، اور سارے صحابہ نے یوں کر کے دیکھا، یوں کر کے دیکھا، ایک ابو بکر تھا جس نے یوں کر کے دیکھا، سبحان اللہ، سارے صحابہ نے یوں کر کے دیکھا،
ایک ابو بکر تھا جس نے بس میں آپ ہیں سوئے ہوئے نہیں مجھ سے آدھا تو بولتے کم از کم آپ. میں ایک بڑا جملہ بولنے لگا ہوں, اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا جملہ بولنے لگا ہوں. حضرات سٹیج والوں, یہ لائٹ جل رہی ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک آ رہی. یہ اس بورڈ سے تو نہیں انرجی نکل رہی, پیدا یہاں سے تو نہیں ہو رہی. اس کا کنیکشن آپ کہیں گے میٹر تک ہے, وہاں سے بھی نہیں آ رہی. پول تک ہے, وہاں سے بھی نہیں آ رہی. ٹرانسفارمر تک ہے, وہاں سے بھی نہیں آ رہی. گریڈ اسٹیشن وہاں سے بھی نہیں آ رہی. چلتے چلتے آپ کہیں گے ڈیم سے آ رہی ہے. ڈیم سے, بولو تو صحیح آ رہا ہے. کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈیم سے. آ رہی ہے. اس کا یہاں روشن ہونا, بس صرف اس کا یہاں روشن ہونا, یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک. کیوں کرو؟ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے. تک. ایسا ہی ہے نا کہ راستے میں کہیں کٹ نہیں. کٹ ہوتا تو یہ یہاں روشنی نہ ہوتی. یہ جو آج حیا نظر آتی ہے نا, مدارس نظر آتے ہیں, مساجد نظر آتے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا کنیکشن صحابہ سے ہوتا ہوا گنبد خضرا تک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بول دوں, یہ جو چہروں پہ داڑیاں ہیں نا, یہ نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے. یہ جو سروں پہ پگڑیاں ہیں نا, یہ پگڑیاں نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے. یہ جو آپ کی بیٹی حیا کرتی ہے نا, اللہ اسے حیا والا بنایا, وہ حیا والی نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے. تبلیغی مراکز آباد نہ ہوتے اگر صحابہ نہ ہوتے. مدارس نہ ہوتے اگر صحابہ نہ ہوتے. مسجدیں نہ ہوتی اگر. بکر والوں, مجھے 20 سال ہونے کو ہیں سٹیج پہ آئے, اور میں نے ساری زندگی چہرے ہی پڑھے, اور جو میرے ساتھ رہتے ہیں نا وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ بعض دفعہ نا اللہ کی طرف سے تسی خیر واپی ہے, تسی کرامت مننی ہے. بعض دفعہ کسی کو ایک لمحہ دیکھتا ہوں نا میں, تو اس کے بارے میں انہیں میں کہتا ہوں کہ اب یہ نہ یوں ہوگا, تو یقین جانے ان سے وہ پوچھ لے, وہ ایسے کر کے رہتا ہے. یہ اس لیے بھی نہیں, یہ بھی مت سمجھیے گا, بدگمانی نہ کیجیے گا کہ میری کوئی زبان کالی ہے, اللہ معافی دے. یہ خواتین کے ہاں وہ سن رہی ہوں گی, ان کے ہاں یہ بات, یہ مسئلہ مشہور ہے, یہ خیر کوئی ہے بھی نہیں ایسی بات. چہرہ بعض دفعہ نہ خواہ وہ ایک آدھی ہو, وہ بتا دیتا ہے اتنا بڑا جملہ, داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے, مدرسے نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے, حیا نہ ہوتی صحابہ. اتنی بڑی بات میں نے چھوٹی بات کہی ہے, اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں. میرے آقا نے اپنے یاروں کے بارے میں بڑی بات کہی ہے. میں چھوٹا ہوں, میں نے چھوٹی بات کہی ہے. میرے آقا نے اپنے صحابہ کے بارے میں بڑا جملہ بولا ہے. سناؤں؟ ضرور. سبحان اللہ. ذمہ داری سے سناؤں گا. بیٹا بند کر, ذمہ داری سے سناؤں گا. پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں, عشاء کا وقت تھا, صحابہ کو فرمایا نماز ادا کرو, اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو. خود جانے لگے اپنے خیمے میں. خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا, میں لائن میں لانے لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
پتہ لگے نا کہ میں ٹھنڈے علاقے میں آیا ہوں، سبحان اللہ ٹھنڈے مزاج میں آیا ہوں. سبحان اللہ کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں اللہ سے باتیں کرنے لگا ہوں. قاسم عبید صاحب اور دیگر حضرات، یہ جملہ اگر خاموشی سے آپ نے سن لیا نا تو پھر انشاءاللہ دعا ہی کراؤں گا. پھر کبھی صحیح اگر انہوں نے مجھے آئندہ وقت لیا اور یہ وعدہ کیا کہ 10 بجے بیان ہوگا تو پھر کبھی صحیح. پیارے آقا خادم کو کہتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن سن اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہیں. ابو بکر کیا کہنے تیری عظمتوں کے، کیا کہنے تیری رفعتوں کے، کیا کہنے تیری بلندیوں کے، کیا کہنے تیرے عروج کے، کیا کہنے تیری معراج کے. ابو بکر امان محمد، ابو بکر امین محمد، ابو بکر معین محمد، ابو بکر یمین محمد، ابو بکر یسار محمد، ابو بکر وزیر محمد، ابو بکر مشیر محمد، ابو بکر سپردار مہر نگین محمد. ابو بکر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نبی کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر صدیق اکبر زندہ باد قاضی صاحب. زندہ باد. صرف سن لیجیے بس، میں انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں بات. آپ کے مزاج کے بالکل ان مطابق انشاءاللہ چھٹی دینے لگا ہوں آپ کو. لطف کی بات یہ آئے ہی ابو بکر، آئے ہی ابو بکر. اور ابو بکر جو اندر آئے تو دیکھا کہ حضور سجدے کی حالت میں. پیارے آقا کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی ہے اور حضور نے جہاں سجدہ کیا ہے وہ ریتلی زمین حضور کی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے. اور پیارے آقا کے لبوں پہ جملہ کیا تھا؟ مولا یہ جو 313 لے کے آیا ہوں نا، یہ میری محنت ہے جو لے کر آیا ہوں. اللہ یہ میری کمائی ہے جو لے کر آیا ہوں. اللہ یہ مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، گھوڑے کوئی نہیں، تیر کوئی نہیں، تلواریں کوئی نہیں. 313 ہیں لیکن صرف 6 تلواریں ہیں. اللہ مسافر ہیں، غریب الوطن، مکان چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے کاروبار انہوں نے چھوڑ دیے تھے، اہل و عیال کو چھوڑ دیا تھا. میں نے جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جہاں چلایا چل پڑے، جہاں روکا رک گئے، جو کہا مان لیا. اللہ آج یہاں لانا چاہا آ گئے ہیں. حبشہ سے چلا ہے بلال، اس کی پیٹھ پر گوشت نہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. امیہ نے اسے گھسیٹا ہے کوئلوں پر، اس کے وجود کے اوپر ہڈیوں کے نشان ہیں. اللہ اس کے اوپر گوشت نہیں ہے، چربی نہیں ہے. اللہ اسے بھی لے کر آ گیا ہوں. اللہ آج یہ کٹ جائیں گے، کٹنے کے لیے آ گئے ہیں، ذبح ہو جائیں گے، ذبح ہونے کے لیے آ گئے ہیں. لیکن تیرا محبوب آج تجھے کہہ رہا ہے اور زبان نبوت سے تجھے کہہ رہا ہے، مولا اگر آج یہ سارے کے سارے کٹ گئے، اللہ آج اگر یہ سارے کے سارے ذبح ہو گئے، اللہ تو پھر تو بھی یاد رکھنا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. ارے قاضی دن تو یہ کہا ہے، داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، خانقاہیں نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مدرسے نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے. میرے آقا بڑا جملہ بولتے ہیں، حضور کہتے ہیں مولا تیری توحید بھی نہیں ہوتی اگر صحابہ نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. مجھے پھر کہنے دے اسلام کی بقا صحابہ. بے شک بے شک حق کے. میں یہاں پہ بیٹھ کے کلمہ پڑھوں، گواہ آپ ہیں. آپ کلمہ پڑھیں گواہ میں ہوں، آپ نماز پڑھیں گواہ میں ہوں، میں نماز پڑھوں گواہ آپ ہیں. کیا کہنے صحابہ کے جن کے نمازوں اور کلمے کا گواہ رب ہے. سبحان اللہ. ایک جملہ آ گیا میں بچا لوں نہیں جی 52 TDA کے لیے. سبحان اللہ. اللہ اور دے. صاحبان توجہ ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں کاتبہ، مزہ تو تب ہے نا کہ جنہیں پتا ہو کہ میں کیا کہنے لگوں. کاتبہ فی قلوبہم الایمان.
سبحان حضرت گھٹ کے رومال کرو کوئی سا بھی اندر نہ جائے اندروں نہ کوئی لفظ باہر آ جائے بس مجبور کر دیتی ہے بعض ادائیں کاتبہ فی قلوبہم الایمان اتنا پتھر دل بھی اچھا نہیں ہوتا کاتبہ فی قلوبہم ایمان میرا امتحان تو تب لو نا جب میں امتحان دینے آیا ہوں میں نے تو بہت امتحان دے لیے کاتبہ اب ہون کوئی اور مانا کرا کاتبہ فی قلوبہم الایمان اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا میں نے بولو گے میں نے لکھ دیا ساریاں گلاں پچھلیاں معاف ہو جان گیاں میں نے تھوڑا جا بولو میں نے لکھ دیا کوئی مورخ نہیں کہہ رہا بے شک کیا بات سبحان اللہ کوئی رائٹر نہیں کہہ رہا بکر والو بے شک کوئی مفسر نہیں کہہ رہا کوئی محدث نہیں کہہ رہا کوئی خطیب نہیں کہہ رہا کوئی ادیب نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے میں نے لکھ دیا بے شک میں نے لکھ دیا کم از کم پچھلے ایک مہینے میں مجھے یوں مجمع نہیں ملا اس کے پچھلی بات بوڑھا ہو گیا یاد نہیں رہتی پچھلا ایک مہینہ تو مجھے یاد ہے کاتبہ فی قلوبہم الایمان اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا مورخ کہتا تو مورخ کا لکھا مٹ سکتا ہے رائٹر کا لکھا مٹ سکتا ہے قاضی کا لکھا مٹ سکتا ہے وکیل کا لکھا مٹ سکتا ہے مولویوں کا لکھا مٹ سکتا ہے آپ کا لکھا مٹ سکتا ہے حکومت کا لکھا مٹ سکتا ہے رب کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا اللہ فرماتے ہیں کاتبہ فی قلوبہم اللہ تو نے کہاں لکھا کاغذ پر ورق پر کرتاس پر دیوار پر اللہ فرماتے ہیں نہیں کاتبہ فی قلوبہم میں نے دلوں پہ لکھا اللہ لکھا کیا فرمایا ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری جملہ بول کاتبہ فی قلوبہم الایمان اللہ فرماتے میں نے محبوب کے یاروں کے دلوں پر ایمان لکھ دیا لکھ دیا توجہ بس میرا آخری جملہ راضی ہوں میں آپ سے اور آپ بھی راضی رہیے گا مجھ سے اور ہمت ہوئی تو اس لفظ اگر آپ کے سینے میں یا دل و دماغ میں پہنچے تو اسے تولتے ہوئے اس میرے لفظ کو تولتے ہوئے آواز دے دیجئے گا ورنہ میں راضی ہوں اللہ میں کاغذ پہ لکھوں نا ایمان تو کاغذ سونا ہو جاتا ہے میں اپنے سینے پہ لکھوں نا ایمان تو سینہ سونا ہو جاتا ہے اللہ میں اپنے دل پہ لکھوں نا ایمان تو دل سونا ہو جاتا ہے اللہ ان کے دلوں پہ آئے نا ایمان تو ان کے دل سونے میرا دل سونا اللہ آپ نے جو لکھا صحابہ کے دلوں پہ ایمان تو پھر وہ دل کیسے لگے میرا سوال تو یہ ہے اللہ وہ دل کیسے لگے قرآن مجید کا طالب علم ہوں اللہ قرآن میں جواب دے رہے اللہ فرماتے ہیں تو یہ پوچھتا ہے کہ دل کیسے لگے سن وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ دلوں کو چھوڑ کہ دل کیسے لگے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ میں نے جب محبوب کے دلوں پہ ایمان لکھا تو اب ایمان خوبصورت ہو گیا بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ ملا ہے جو لا رہے بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ جنہیں سمجھ آئی اللہ قبول فرمائے جنہیں سمجھ نہیں آئی اللہ انہیں بھی قبول فرمائے یہ جملہ میں نے کبھی نہیں بولا آج بولا کچھ شیروں نے بتایا کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی
ہائے ہائے ہائے، لگتا ہے مسوار بھی مہنگی ہو گئی۔ مگر اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، ذہن میں بھی تھی، نہ ہو سکی۔ ایک بات لازمی سن لیجیے، کر دوں یا دعا کروں؟ کریں جی، کر دوں یا دعا کروں؟ سبحان اللہ، کر دوں یا دعا کروں؟ کریں جی۔ حضرت آپ اجتماع، پرائیویٹ اجتماع میں انشاءاللہ جائیں گے، میں نے بھی نام لکھواؤں گا، لیکن تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ، کر دوں یا دعا کروں؟ کریں جی۔ یہ جو صحابہ کی ہم باتیں سنتے ہیں نا بڑے مزے سے، جی بے شک، انہیں اپنی زندگی میں بھی لے کے آنا ہے، انشاءاللہ، پھر اس ذلت سے اٹھیں گے جو آج ملک میں آئی ہے۔ بے شک، بے شک، ہاں، اسے محض لذت کے لیے نہیں، لذت کے لیے میں ابھی اور بھی بہت کچھ سنا سکتا ہوں، الحمدللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور لیکن آج ہمارا دامن جو ہے نا وہ عمل سے خالی ہے، خالی، اس کی وجہ سے آج ہم ذلت اور پستیوں میں ہیں، اس لیے کہ ہم نے ایک مخصوص لائن بنا دی ہے دین اسلام کے لیے، جبکہ ہم نے اسے بنا دیا ہے، قید کر دیا ہے مذہب میں۔ اسلام مذہب نہیں ہے، بے شک، اسلام دین ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بولیے تو صحیح بے میرے۔ شک، بے شک، میں اس میں لمبی چوڑی کئی باتیں وہ نہیں کرنا چاہتا، ٹائم تھوڑا ہے، اور لیکن خواجہ جتنے بندے بھی ہیں، خواجہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک بات کا میں آپ سے عہد لوں گا انشاءاللہ، اور وہ میں اپنے نام اعمال کے لیے لینے لگا ہوں، میں میزبان کے لیے نہیں لینے لگا۔ میں نے تقریر 1 گھنٹہ کرنی تھی، بلکہ آج تو میرا ارادہ تھا کہ میں بالکل تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن پھر بھی زیادہ ہو گئی۔ میں وہ اپنے لیے، اپنے نام اعمال کے لیے کرنے لگا۔ آج ہمارے جو ووٹ ہے نا، پریشان نہیں ہونا میری بات سے، گھبرانا نہیں، میں گھبرانے والی باتیں نہیں کیا کرتا۔ آج ہمارے جو ووٹ کی قیمت ہے نا، وہ ہے بجلی کا میٹر، گیس کا میٹر، ٹف ٹائل، ایسے ہی، ایسے ہی، بالکل، بالکل، بیٹے نے میٹرک کر لیا ہے، اسے سرجری کا لڑک لگوا دو، بالکل، نائب قاصد ہی لگوا دو۔ بے شک، ایسے ہی، میرا یہ چھوٹا سا کام ہے، وہ ایس ایچ او کو کہہ دو، یہ میرے ووٹ کی آج قیمت ہے۔ اللہ، اس لیے ہے کہ میں جانتا ہی نہیں کہ میری قیمت کیا ہے، میرے ووٹ کی قیمت۔ مجھے سن رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آیا، میں کسی کے لیے بھی ووٹ مانگنے نہیں آیا، جسے مرضی ہے ووٹ دیجیے۔ آپ کہتے ہیں ہماری برادری نے یہ فیصلہ کر لیا، ہمارے محلے نے فیصلہ کر لیا، ہمارے یونین بنی ہوئی ہے، اس نے فیصلہ کر لیا، ہم نے فلاں کو ہاں کر دی ہے، جسے مرضی ہے دے دیجیے۔ میں اس سے ایک بات پوچھیے، اسے کہیے کہ میں میٹر نہیں چاہتا، ٹف ٹائر نہیں چاہتا، نالی پختہ نہیں چاہتا، اگرچہ وہ میرے ٹیکس سے بنتی ہے، وہ میں نہیں چاہتا، وہ تیری علیحدہ سے ذمہ داری ہے۔ تو صرف مجھے اتنا بتا کہ تو ختم نبوت کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ سبحان اللہ، کل جب تو قومی اسمبلی میں جائے گا تو تو میرا نمائندہ ہے، بے شک، بے شک، آپ کا ایم این اے، آپ کا ایم پی اے، آپ کا نمائندہ بن کے جائے بے گا، شک، بالکل، بے شک، بے شک، بے شک، نمائندہ بن کے جائے گا۔ وہاں جب کوئی اس قانون کو چھیڑے گا تو وہاں خاموشی سے بیٹھا رہے گا، بولے گا، کیا بولے گا؟ تو وہاں پہ اپنا کردار ادا کرے گا تاکہ مجھے پکھر کی سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے لیے نہ نکلنا پڑے۔ بے شک، بے شک، میری بات سمجھ آگے؟ جسے مرضی ہے ووٹ دے، اسے صرف اتنا پوچھیں کہ تو اتنا بتا ابو بکر کو کتنا جانتا ہے۔ کل تب قومی اسمبلی کے پڑوس میں کوئی بے حیا ابو بکر کی صداقت کو پھونکے گا تو بھی ادھر بھاگ آئے گا، اسے بھاگنے دے گا یا اس کے خلاف وہاں ایکشن لے گا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارا کام نہیں ہوتا احتجاج کرنا،
بالکل نمائندہ اسمبلیوں میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ آپ کے نظریے کی حفاظت کرے، وہ آپ کے مذہب کی، آپ کے دین اسلام کی حفاظت کرے۔ ووٹ جسے مرضی دیں، اسے اتنا تو پوچھیں گے، انشاءاللہ ہمت کیجئے گا پوچھنے کی، وہ آپ کو کھا نہیں جائے گا، وہ اس وقت وہ بھیک مانگنے کے لیے آئے گا آپ کے پاس، وہ آپ کی پرچی کا محتاج ہوگا۔ کریں گے اتنی ہمت؟ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ پوچھیں گے نا کہ تو خود میں نبوت کے بارے میں انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ جسے مرضی دیجیے۔